أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک و مختار ہے، جس نے ہمیں اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور ہماری رشد و ہدایت کی خاطر بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث کیا. تمام نبیوں پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کے تحت کچھ باتیں میں آپ سامعین کے سامنے گوشے گزار کروں گا وہ تقوی پر مشتمل ہے. تقوی اور متقین. اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا. پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں ڈرنے کا حکم دیا ہے. اتقوا اللہ واطیعون. اللہ سے ڈرو اور نبیوں کی اطاعت کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے خطبہ حاجہ کے اندر جب کبھی بھی انہیں ضرورت پڑتی تھی، حدیث کے اندر ہے، عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب کبھی بھی خطبہ ارشاد فرماتے تھے وہ اپنے خطبے کے اندر 3 آیتوں کو ضرور پڑھا کرتے تھے. ان 3 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ابتدا ہی میں تقوی کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا بار بار ہر خطبے کے اندر ان آیتوں کا پڑھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تقوی اسلام کے اندر بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. تقوی کی قدر و منزلت اسلام کے اندر بہت ہی عظیم. سب سے پہلے آیت کے اندر اللہ رب العالمین ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرو. آمنوا اتقوا اللہ. اللہ رب العالمین سے ڈرو. حق تقاتہ. اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے. جس طرح اللہ رب العالمین نے تمہیں ڈرنے کا حکم دیا ہے اس طرح تم اللہ رب العالمین سے ڈرو. اللہ رب العالمین کا خوف اپنے اندر بساؤ. دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الناس اتقوا ربکم. لوگوں اپنے رب سے ڈرو. اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. اس رب کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس سرزمین کے اندر، جس نے تمہیں قوت گویائی دی، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، ایک اچھی سانچے میں ڈال کے پیدا کیا ہے، اس اللہ رب العالمین سے تم کیا کرو؟ ڈرو. اس کے بعد اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے: واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ. اس اللہ رب العالمین سے ڈرو، اس اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو. الذی تساءلون بہ. جس کے ذریعہ تم ایک دوسرے سے، یا جس کے واسطے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور وسیلہ بناتے ہو. والارحام. اور قریبی رشتہ داروں سے بھی ڈرو. قریبی رشتہ داروں کے ذریعہ اللہ رب العالمین کا خوف تم اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو. ان تینوں آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ابتدا ہی کے اندر اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا ہے کہ اللہ رب العالمین سے تم ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خطبہ حاجہ کے اندر ان آیتوں کا پڑھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کے اندر تقوی کی بہت بڑی اہمیت ہے. اللہ رب العالمین نے
تو جو پچھلے نبی آئے، جتنے انبیاء اس دار فانی کے اندر مبعوث کیے گئے، تمام نبیوں کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تم اپنے قوم کے لوگوں کو بتاؤ کہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام اس دار فانی کے اندر آئے، جتنے نبیوں کو کتابیں دی گئی، ہم نے تمام نبیوں سے وصیت کی ہے ایاکم واتقوا اللہ، کہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، اپنے قوموں کے اندر دعوت و تبلیغ کرو الوہیت کے ساتھ ساتھ، کہ تم اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف رچاؤ بساؤ، اللہ رب العالمین کی دہشت کو اپنے دلوں کے اندر ملوث کرو۔ تمام نبیوں نے اپنی دعوت کے اندر اس چیز کو شامل کیا، بلکہ نبیوں نے تو دعوت الوہیت کے ساتھ ساتھ اتقوا اللہ کو بھی اپنی دعوت کا محور بنایا تھا۔ نوح علیہ السلام جب اپنے قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ان کا نقشہ کھینچ رہا ہے، کذبت قوم نوح المرسلین، کہ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، قوم نوح کے لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح، کہ جب ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا الا تتقون، تم کیوں نہیں ڈرتے، تم اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کے خوف کو کیوں نہیں بساتے، اللہ رب العالمین کا خوف تمہارے دلوں کے اندر کیوں نہیں ہے۔ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، واطیعون اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، قوم کے لوگوں میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں تلاش کرتا، میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا بدلہ میرا صلہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اس جہان والے رب کے پاس ہے جس نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، جس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے درمیان اللہ رب العالمین کے خوف کی اور دعوت الوہیت کو پھیلاؤں، اس اللہ رب العالمین کے پاس میرا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میری اطاعت کرو۔ کذبت عاد المرسلین، عاد کے لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا، نبیوں نے ان کو تبلیغ کی۔ اذ قال لهم اخوهم هود، ہود علیہ السلام، ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا الا تتقون، تم کیوں نہیں ڈرتے، انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ صالح علیہ السلام اپنے قوم کے درمیان بھیجے گئے۔ کذبت ثمود للمرسلین، ثمود کے لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ اس کے علاوہ الغرض جتنے انبیاء اس دار فانی کے اندر مبعوث کیے گئے، تمام نبیوں نے اپنی دعوت کا محور بنایا تھا کہ اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا خوف کھاؤ۔ لوط علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط، کہ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا تتقون، کیوں نہیں ڈرتے، کیا ماجرا ہے، اللہ کا خوف کیوں نہیں پیدا کرتے۔ شعیب علیہ السلام نے اصحاب مدین سے کہا تھا کہ اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، لیکن انہوں نے بھی شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا۔ کذب اصحاب الایکہ، اصحاب ایکہ نے المرسلین رسولوں کو جھٹلایا، اصحاب ایکہ اصحاب مدین کے لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جبکہ شعیب علیہ السلام ان کے درمیان دعوت دیتے رہے کہ کیوں نہیں اللہ رب العالمین کا خوف تم اپنے دلوں کے اندر پیدا کرتے۔ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر رچاؤ بساؤ۔ یہ انبیاء کا حال تھا کہ نبیوں نے، نبی علیہ السلام سے پہلے جو اس دار فانی کے اندر بھیجے گئے، ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے الوہیت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے خوف کو اپنی دعوت کا محور بنایا تھا۔ امام الانبیاء اللہ کے نبی علیہ السلام، ہمارے پیارے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی اتباع میں آج ہم قربان ہو رہے ہیں، جن کے احکام پر آج ہم عمل کر رہے ہیں، جن کے اخلاق کو آج ہم اسوہ مان رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنی دعوت میں اس چیز کو داخل کیا تھا۔ اپنی دعوت و تبلیغ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کو، پوری امت کے لوگوں کو اللہ رب العالمین کے خوف سے ڈرایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورہ علق کے اندر ذکر کر رہا ہے،
अरअयत इन कान अलल हुदा, आपका क्या ख्याल है अगर ये नबी, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे राह पर हैं, अगर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राह रास्त पर है, सिराते मुस्तकीम पर है, और अमर बित्तक़वा, ये कि तकवा का लोगों को हुक्म दे रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है? यानी जितने नबी आए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी अपनी दावत का महवर बनाए थे, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ पैदा करो। अगर हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं होगा, अगर हमारे दिलों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर नहीं होगा, आज हम बुराइयां करते रहेंगे, आज हमें अपनी बुराइयों पर हम नाज़िम नहीं होंगे, आज हम अपने बुराइयों पर शर्मिंदा नहीं होंगे, आज हम अपनी चुगलखोरी पर, एक दूसरे की गीबत पर और अपने अय्याशी और उलियानियत पर आज हमें खौफ नहीं होगा, आज हम नाज़िम और शर्मिंदा नहीं होंगे अगर आज हमारे दिलों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ न बसा हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तो सहाबे किराम को वसीयत करके गए, सहाबे किराम के दरमियान वसीयत करके गए। हदीस इब्ने माजा की रिवायत और जामे तिर्मिज़ी की रिवायत, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस को सही करार दिया। रावी हदीस अरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें फजर की नमाज पढ़ाई। सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना सुबह, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें सुबह की नमाज पढ़ाई। सुबह की नमाज पढ़ाने के बाद जब फारिग हो गए, फवाअदना मौइदतन बलीगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इतनी मुअज्जर नसीहत की, इस कदर इतनी बलीग नसीहत की कि लोगों के आंखों से आंसू जारी होने लगे। ज़रफत मिनहल उयून, आंखें बह पड़ी, व वजिलत मिनहल कुलूब, और दिलों में दहशत तारी हो गया। इस कदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नसीहत की। सहाबा कहने लगे कि हमने गुमान किया इन्नमा मौइदत मुअद्दिन, जब सहाबा कहने लगे कि हम गुमान करने लगे कि ये किसी ऐसे शख्स की नसीहत लग रही है जो इस दुनिया से जाने वाला है, यानी उसकी आखिरी नसीहत महसूस होने लगी। सहाबा कहने लगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम औसीना, हमें वसीयत कर दीजिए, हमें हुक्म दे दीजिए किसी बात पर अमल करने का, हम उस पर अमल करते रहें और जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज का हुक्म नहीं दिया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने रोजे का हुक्म नहीं दिया, शरीयत के किसी भी अहकाम का नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से नहीं कहा कि तुम्हें ये करना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा सहाबा सुनो, उसीकुम बितक़वल्लाह, मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि तुम अपने दिलों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ बसाओ। अपने दिलों के अंदर अगर तुम अल्लाह का खौफ बसाओगे, अगर तुम्हारे दिलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की दहशत बसी रहेगी, तो तुम जितने गुनाह के काम हैं तमाम को छोड़ दोगे। अगर तुम्हारे अंदर अल्लाह का खौफ होगा तो तुम रोते हुए, घसीटते हुए मस्जिदों के अंदर आओगे, अपने पेशानी को टेक कर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने माथे को टेक कर अपने गुनाहों पर नादिम होगे, रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, उस वक्त जब तुम्हारे दिलों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा रचा बसा होगा। लेकिन आज नहीं, आज हमारे अंदर तकवा कहां है? आज हम रियाकारी पर जितने अमल करते हैं, अक्सर और बेशतर रियाकारी पर मुश्तमिल। अगर आज हमारे अंदर अल्लाह का तकवा मौजूद होता तो हम मस्जिदों का रुख करते। आज हम अल्लाह, ये हम ना समझें कि अगर हम मस्जिदों के अंदर नहीं आ रहे, अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे, अल्लाह के सामने माथा नहीं टेक रहे, तो इस खुशफहमी में हम ना रहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर चीज से नवाज रहा है। अल्लाह आपको तौफीक ही नहीं दे रहा कि आप मस्जिदों के अंदर आकर के अल्लाह की इबादत करें, तौफीक ही नहीं दे रहा अल्लाह आपको। अल्लाह उन लोगों को तौफीक देता है जो मुत्तकी होते, जिनको दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ होता है। हज्जतुल विदा का मौका था, लोगों का जंबे गफीर, सहाबे किराम की लातादाद में भरे पड़े। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उनको मुखातब करके तकवा का हुक्म दे रहे हैं। हदीस जामे तिर्मिज़ी की रिवायत, अल्लामा अलबानी ने सही करार दिया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हज्जतुल वदा के दौरान अपनी ऊँटनी अलबुदा पर बैठे हुए थे। बैठ के यौमुन नहर के मिना में
ارشاد فرما, خطبہ دے رہے تھے, خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیر کو اپنی اونٹنی کے کجاوے کے رکاب پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. بلند آواز میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے, صحابہ الا تسمعون, کیا تم سنتے نہیں, کیا میری آواز تم تک نہیں پہنچتی؟ 3 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, الا لعلکم لا ترونی بعد عامکم ھذا, ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں تمہارے درمیان نہ رہوں, ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم مجھے نہ دیکھ پاؤ, میں تمہیں کسی بات پر عمل کرنے کا حکم نہ دوں, میری طرف مخاطب ہو. آخری صف میں کھڑا ہوا ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ ہمارے درمیان سے چلے جائیں گے, آپ ہمارے درمیان نہیں رہیں گے, یا آج آپ کا آخری خطبہ ہے؟ اے پیارے رسول وصیت کر دیجئے, کسی بات پر عمل کرنے کا حکم دے دیجئے, ایسی بات پر عمل کرنے کا حکم دے دیجئے کہ ہم اس پر عمل کرتے رہیں اور اللہ کا خوف بسا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے وصیت حجۃ الوداع میں جو سب سے پہلے وصیت کی, اتقوا اللہ ربکم, اپنے رب سے ڈرو, اپنے رب کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو. وصلوا خمسکم, 5 وقت کی نمازیں ادا کرو. وصوموا شہرکم, رمضان کے روزے رکھو. وادوا زکات اموالکم, اگر تمہارا مال نصاب کو پہنچ جائے تو زکات ادا کرو. واطیعوا دا امرکم, اپنے حکمرانوں کی, اپنے لیڈروں اور اپنے پیشواؤں اور رہنماؤں کی تم اطاعت کرو. تدخلوا جنت ربکم, تدخلوا جنت ربکم, تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ. 5 وقت کی نمازیں کب پڑھیں گے, رمضان کا روزہ ہم کب رکھیں گے, زکات نصاب کو اگر مال پہنچ رہا ہے زکات کب ادا کریں گے, اس وقت جب ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا تقوی موجود, اللہ کا ڈر اگر ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے تب ہم ان باتوں پر عمل کریں گے. اس بات کی دلیل کہ اللہ نے سب سے پہلے تقوی کا ذکر کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تقوی کا حکم دیا. اگر تقوی ہے تو آپ کے تمام اعمال باضابطہ طور پر درست ہوں گے. آج تو لوگوں پر بہتان تراشیاں کی جا رہی ہیں, وہ الزام لوگوں پر لگائے جا رہے ہیں جو اس کے اندر موجود ہی نہیں. آج لوگوں کے سلسلے میں چغلخوریاں کی جا رہی ہیں, ایک کی برائی دوسرے کے سامنے, دوسرے کی برائی دوسرے کے سامنے. کب کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کا ڈر نہیں ہمارے اندر, اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر نہیں بسا, اس وجہ سے آج ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف اور تقوی ہوتا تو آج ہم برائیوں سے دور ہوتے. آج ہمارا 24 گھنٹہ جو اللہ رب العالمین نے عبادات میں سے 1 گھنٹہ مانا 5 وقت, آج ہم مسجدوں کے اندر آتے, اذان کی کلمات جب ہمارے کانوں میں پڑتے فوراً ہم مسجدوں کی طرف رخ کرتے, لیکن آج نہیں کر رہے. تقوی, اللہ کا ڈر نہیں ہے, ہر چیز مہیا ہے. اللہ تو ان لوگوں کو زیادہ دیتا ہے جو اس کے مومن بندے نہیں ہوتے, جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ انہیں دنیا کے اندر زیادہ خوشحال رکھتا ہے, اللہ انہیں زیادہ نوازتا ہے. بلکہ جو مومن بندے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین زیادہ تو نہیں نوازتا, لیکن انہیں سکون کی زندگی ضرور دیتا, ذہنی سکون, دلی سکون انہیں ملتا ہے. کہنے کا مقصد اللہ کا تقوی اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وصیت کر رہے, من یاخذنی بہذه الکلمات, کہ کون ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ من یاخذنی عنی بہذه الکلمات, کون ہے جو ان کلمات کو مجھ سے سیکھے, فیعمل بہن, پھر وہ ان کلمات پر عمل کرے, اور یعلم من یعمل بہن, یا اگر عمل نہیں کر رہا تو اس شخص کو بتلائے جو ان باتوں پر عمل کرنے لگے. ابو ہریرہ صحابی رسول ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیشہ علم کو حاصل کرنے والے, چمٹے رہنے والے. ابو ہریرہ اپنے ہاتھ اٹھا کر کے کہنے لگے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, میں سیکھوں گا, میں ان باتوں پر عمل کروں گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ کے ہاتھ کو پکڑ کر کے 5 باتیں ان سے کہی. وہ 5 باتیں نصیحت سے بھری ہوئی. اگر انسان ان 5 باتوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر لے, لاہے عمل بنا لے, تو انشاءاللہ وہ ایک متقی اور پرہیزگار مومن بن سکتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, اتق المحارم, ابو ہریرہ
حرام کاموں سے دور رہنا. اتقی محارم تکن اعبد الناس. ہریرہ حرام کاموں سے دور رہنا, حرام چیزوں سے دور رہنا. تکن اعبد الناس, تم لوگوں میں سب سے زیادہ متقی بن جاؤ گے, لوگوں میں سب سے زیادہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ گے. وردا بما قسم اللہ لک. ہریرہ اللہ نے جتنی رزق تمہارے تقدیر کے اندر لکھ دی ہے, اللہ نے جتنی رزق تمہارے قسمت میں لکھ دی ہے, اس رزق پر راضی ہو جانا. تکن اغنى الناس, لوگوں میں تم سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے. ڈزن میٹر تمہارے سماج اور معاشرے کے اندر رہنے والے کتنے مالدار ہیں, اللہ نے کن لوگوں کو کتنا نوازا ہے, کتنے مال و ثروت سے نوازا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر تمہارے اندر اللہ کا خوف ہے اور اگر تم اس بات پر راضی ہو جتنا حلال رزق اللہ نے تمہارے تقدیر میں لکھ دیا ہے, تو تم اپنے سماج میں, اپنے علاقے میں, اپنے سوسائٹی میں سب سے مالدار شمار کیے جاؤ گے بطور شریعت. تکن اغنى الناس, سب سے مالدار ہو جاؤ گے. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بات کہی, وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا, ایذا رسانے ان پر نہیں کرنا, زبان کے ذریعے, ہاتھ کے ذریعے, الغرض کسی بھی اعتبار سے ان پر تکلیف نہیں پہنچانا. اگر تم تکلیف پہنچاؤ گے تو مومن نہیں ہوگے. اگر تمہاری وجہ سے تمہارا پڑوسی محفوظ ہے, خوشحال ہے, تکن مؤمنا, تو تم مومن ہو جاؤ گے. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ, لوگوں کے لیے وہی پسند کرنا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. اگر تم اپنے بھائی کے لیے چغلخوری نہیں, اگر تم اپنے لیے چغلخوری نہیں پسند کرتے ہو تو اپنے بھائی کے لیے مت پسند کرو. اگر تم اپنے لیے غیبت کو نہیں پسند کرتے تو اپنے بھائی کے لیے بھی غیبت کو ناپسند کرو. غرض جتنی بھی برائیاں ہیں, جو بھی اعمال, جو بھی کام, اگر تم اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتے تو اپنے لیے نہیں پسند کرتے تو اپنے بھائی کے لیے بھی اس چیز کو پسند نہ کرو. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ, اپنے لیے وہی مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تَكُنْ مُسْلِمًا, مسلمان ہو جاؤ گے. وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ, زیادہ ہنسو نہیں. وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ, زیادہ ہنسنا نہیں ہے. فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ, کیونکہ زیادہ ہنسی تُمِيتُ الْقَلْبَ, دل کو مردہ کر دیتی. اگر انسان زیادہ ہنستا ہے تو اس سے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے, آپ مومن بن جاؤ گے. زیادہ نہیں ہنسنا, آپ مسلمان ہو جاؤ گے. ایک سچا مسلمان کا لیبل لگا لینے سے کوئی مسلمان نہیں کہلاتا. مسلمان وہ کہلاتا ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اپنے گناہ اور خطا کو اللہ رب العالمین سے مٹانے کے لیے کوشاں رہے, اسے ڈر ہو کہ کہیں اللہ اس کے اس گناہ پر عذاب نہ دے. اللہ سے اپنی خطا پر رونا ہے, آپ مسلمان ہوں گے. یہ 5 باتیں ابو ہریرہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی. شاعر کہتا ہے, خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا فہو التقوی, صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنا یہی تقوی ہے. وسنا کماشن فوق ارض الشوک یحذر ما ترى, اور اس طرح احتیاط کرو کہ جس طرح ایک شخص کانٹے والی زمین پر جب چلے اور اپنے قدم کو پھونک کر اٹھائے, اس طرح تم احتیاط کرو. یعنی اپنے اندر اللہ کا تقوی اس قدر پیدا کرو کہ قدم کو پھونک کر رکھو, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر پھونک کر نہیں رکھو گے تو تم سے گناہ سرزد ہو جائے. اللہ کا تقوی اس قدر پیدا کرو. صحابہ تھے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک وادی سے گزر رہے, ایک وادی سے ان کا گزر ہوا, دیکھ رہے کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے. عبداللہ بن مسعود کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ میں اس سے کیوں نہ اس کی آزمائش کروں, دیکھتا ہوں کہ کیا اس کے اندر اللہ کا تقوی موجود ہے یا نہیں, اللہ کا ڈر اس کے اندر ہے یا نہیں. عبداللہ بن مسعود کہنے لگے, چرواہے سے کہنے لگے عبداللہ بن مسعود کہ ایک بکری کا جو بچہ ہے وہ مجھے دے دو, بکری کا جو ایک بچہ ہے وہ مجھے دے دو, میں تمہیں آدھی قیمت دوں گا. اپنے مالک سے جا کر کے کہہ دینا کہ ایک بھیڑیے نے بکرے کو کھا لیا ہے, ایک بھیڑیے نے بکرے کو کھا لیا, اپنے مالک سے کہہ دینا. وہ چرواہا کہنے لگا, میں ایسا نہیں کر سکتا,
میں ایسا نہیں کر سکتا, میرا جو مالک ہے وہ مجھے مارے گا. عبداللہ بن مسعود کہنے لگے تمہارا مالک یا نہیں, تمہارے مالک کی نظر تم پر نہیں پڑے گی, تمہارا مالک تمہیں نہیں دیکھ رہا, تم مجھے دے دو, آدھی قیمت میں تمہیں دوں گا, پیسہ رکھ لینا. وہ چرواہا کہنے لگا ثم اين اللہ, پھر اللہ کہاں ہے؟ سب سے بڑا مالک ہمارا اللہ رب العالمین, وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس چرواہے کے اس جملے کو پڑھتے ہوئے سوچتے ہوئے واپس چلے گئے, اور راستے میں یہی جملہ بار بار ان کے ذہن و دماغ کے اندر چل رہا ہے, ثم اين اللہ, ثم اين اللہ, اللہ کہاں ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہمیں. اس کے بعد عبداللہ بن مسعود نے اس چرواہے کو, جو غلام تھا, اس چرواہے کو خرید لیا. اس کا مالک اسے نہیں بیچ رہا تھا, لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بے شمار, تاریخ میں آتا ہے کہ بے شمار پیسہ دے کر کے عبداللہ بن مسعود نے اسے خریدا. خریدنے کے بعد اس چرواہے سے کہنے لگے دیکھو آج کے بعد تم میرے غلام, آج کے بعد تم میرے غلام ہو, جو میں کہوں گا اسی بات پر تمہیں عمل کرنا ہے, لیکن تمہارا ایک جملہ ثم اين اللہ, اس جملے نے آج تمہیں آزاد کر رہا ہے, اس جملے کی وجہ سے آج میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں, جاؤ تم غلام کی زنجیر سے آزاد ہو. اللہ کا تقوی موجود ہونا چاہیے ہمارے دلوں کے اندر. اگر اللہ کا تقوی ہے تو ہم تمام عمل کریں گے, شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. لیکن اگر ہمارے اندر تقوی موجود نہیں, اگر ہمارے اندر اللہ کا خوف نہیں, اللہ کا ڈر نہیں ہے, صرف ہم تقوی کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں اپنے جسم کے اندر, لوگوں کے سامنے متقی بن کر کے ظاہر ہو رہے ہیں, لیکن خلوت میں, جلوت میں, خلوت کے اندر ہم اپنے گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام خود ذکر کر رہے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کے بارے میں کہوں گا لا علمن اقواما من امتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے میری امت کے اندر, امت محمدیہ کے اندر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, ایسے لوگوں کو جانتا ہوں یاتون یوم القیامہ, جو قیامت کے روز آئیں گے بحسنات, بے شمار نیکیوں کو لے کر کے میدان محشر کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے. امثال جبال تہامت بیدا, ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے مانند روشن ہوں گی, لیکن وہ نیکیاں کل قیامت کے روز میدان محشر میں ان کے کام نہیں آئیں گی. فیجعلها اللہ عز وجل ہباء منثورا, اللہ رب العالمین ایسے لوگ جو دکھاوے کے طور پر متقی بنے ہوئے ہیں, دکھاوے کا لبادہ اس دنیا کے اندر اوڑھے ہوئے, ایسے لوگوں کی نیکیوں کو اللہ رب العالمین ہوا کے ذرات کی طرف قیامت کے روز اڑا دے گا, کوئی کام نیکیاں نہیں آئیں گی. ثوبان رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام صفہم لنا جلہم لنا, آپ ہمیں ان کے بارے میں بتا دیجئے کون لوگ ہیں, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے اندر وہ برائیاں پائی جاتی ہوں, ہم بھی انہیں میں شمار ہو جائیں. اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم, کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی کی بنیاد پر ہم ان میں شامل ہو جائیں, ہمیں معلوم نہ ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ثوبان وہ تمہارے ہی بھائی ہیں, تمہارے ہی سماج اور معاشرے کے رہنے والے لوگ ہیں. یا خودونا کما تاخذونا, جس طرح تم قیام کرتے ہو وہ بھی اسی طرح قیام کرتے ہیں, لیکن جب وہ خلوت میں ہوں گے, اما اذا خلو, لیکن جب وہ خلوت میں ہوں گے, تنہائیوں میں ہوں گے, رات کی اندھیری کوٹھی میں اپنے روم کے اندر بند ہوں گے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا. شیطان انہیں اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں کو ان کے سامنے پیش کرے گا, انہیں برائی کرنے میں کوئی خطر لاحق نہیں ہوگا. ایسے وقت انتہکوہا, وہ اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں سے نہیں بچ پائیں گے. اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا اس چیز کا ارتکاب کریں گے جب وہ تنہائی میں ہوں گے. تقوی کہتے ہی اسے کہ آپ جب تنہا ہو اس وقت آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اللہ کا خوف اس وقت جب آپ تنہا موجود, شیطان آپ کے لیے تمام راستے ہموار کر دے گناہ کرنے کے, پھر بھی اس وقت آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف اگر موجود ہے, یہ تقوی بچنا, گناہ سے بچنا, اللہ رب العالمین کا خوف, اس کے خوف کو اپنے اور گناہ کے درمیان حائل کرنا, کھڑا کرنا, یہ تقوی کہلاتا ہے. لستو, شاعر کہہ رہا ہے لستو ارى السعادة, میں نہیں سمجھتا کہ خوش نصیبی جمع مال کو جمع کرنے میں ہے, ولكن التقی هو السعید, تقوی
تو یہ خوش نصیبی بدبختی کہ ایک انسان متقی بن جائے، یہی اس کی خوش نصیبی، یہی تقوی ہے۔ وَتَقْوَى اللَّهِ خَيْرُ الزَّادِ ذُخْرًا، اللہ کا تقوی سب سے بہترین ذخیرہ ہے، زاد راہ کے لیے سب سے بہتر ذخیرہ ہے۔ وَعِندَ اللَّهِ لِلْأَتْقَى مَزِيدُ، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے اللہ کے پاس نہ جانے کتنی چیزیں پڑی ہوئی۔ متقین کی صفات اللہ ذکر کرتے ہوئے بیان کرتا ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، متقیوں کے لیے قرآن ہدایت۔ متقی وہ لوگ والذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ متقی وہ لوگ والذین یخشون ربهم بالغیب، جو غیبانہ طور پر، جو خلوت میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، وہ متقی ہیں۔ لہم مغفرۃ واجر کبیر، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان کے لیے مغفرت ہی مغفرت ہے اور بہت ہی بڑا اجر ہے ان کے لیے مغفرت۔ متقی وہ لوگ والذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکات دیتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو مال اللہ نے انہیں دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ، آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ صفات ذکر کرنے کے بعد متقیوں کے اللہ کہہ رہا ہے أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ حضرات گرامی، تقوی ایک بہت ہی اہم چیز، اگر آپ کے اندر تقوی جیسی عظیم چیز موجود ہے تو آپ دنیا کی کسی بھی کونے میں ہوں گے، آپ کے سامنے بے شمار عریانیت، فحاشیت ہوں گی، شیطان آپ کے لیے گناہ پہ گناہ کے تمام چیزیں حربے پیش کرے گا، آمادہ کرے گا ارتکاب پر، پھر بھی آپ گناہ نہیں کریں گے اس وقت جب آپ کے اندر تقوی اور ڈر موجود ہوگا۔ اگر آپ کے اندر تقوی نہیں تو آپ اگر گناہ شیطان نہ بھی پیش کرے پھر بھی آپ گناہ کے راستے پر چلنے کے لیے آمادہ ہی آمادہ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمارے دلوں کے اندر تو اپنے ڈر کو پیدا کر، اے اللہ تو ہمیں متقی بنا اور ہمارا انتقال بھی اسی متقی پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم آمین۔